دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، تیار رہنا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئیے مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پیچھے تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں کہ خاموش نہیں رہے گا۔ آپ کی تالیوں کا شور چوتھے مصرے پہ دلی تک جانا چاہیے، جو میں ہمت کر رہا ہوں پڑھنے کی، کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، تیار رہنا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ جتین بھائی جب الیکشن چل رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بار جب 26 جنوری کا مشاعرہ ہوگا تو حکومت بنے گی اور جتین بھائی ایک پاورفل کیبنٹ منسٹر بن کر کے حکومت کا حصہ ہوں گے، لیکن رزلٹ ہم سب کے من کے مطابق نہیں رہا۔ آپ سب کے من میں بھی بے چینی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا فلسطین کی، جس کے لیے مجھے ساتھیوں کا حکم ہے۔ میں 4 مصرے پہلے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، بھلا کس طرح خود کو مان لوں ہارا ہوا یارو، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے۔ اور آج جمہوریت کا دن ہے، 26 جنوری ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں ممبرا میں لوگ اکٹھا ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ۔ میں جتین بھائی سے بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ممبرا صرف ممبرا نہیں ہے، ممبرا اپنے آپ میں پورا ہندوستان ہے، ہندوستان کے ہر شہر کا آدمی ممبرا میں رہتا ہے۔ ممبرا کی چاہے جو امیج بنائے میڈیا یا پھر وپکشی لوگ، لیکن آج کی رات وہ آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے جمہوریت کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمہوریت سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اردو ادب کی شمع جلانے آئے ہیں، کیا کہنا، واہ، اردو ادب کی شمع جلانے آئے ہیں، آج یہاں لاکھوں دیوانے آئے ہیں، آج یہاں لاکھوں دیوانے آئے ہیں، ملک کی خاطر جان لٹانے آئے ہیں، لوک تنتر کا جشن منانے آئے ہیں، لوک تنتر کا جشن منانے آئے ہیں۔ اب لوک تنتر کے جشن کی بات چل رہی ہے تو لوک تنتر ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم بولیں، سچ بولیں، اور جو ضروری ہے وہ ضرور بولیں۔ میں مہاراشٹرا میں کھڑا ہوں، میری خوش نصیبی ہے کہ میں راجیہ سبھا میں مہاراشٹرا کا پرتنیدھتو کرتا ہوں۔ ان دنوں مہاراشٹرا صوبے میں کچھ لوگوں کی جب آوازیں سنتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان پہ بھی بولنا ضروری ہے۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ گرامی قدر حاضرین، قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے وہ توحید کا مضمون ہے۔ سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے اپنی مقدس کتب میں
اتنی بار مختلف عنوانوں اور طریقوں سے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مجھے ایک شخص کی بات یاد آتی ہے۔ وہ عام کاروباری آدمی تھا، مگر اس نے عجیب بات کہی۔ کہنے لگا، مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنی بار توحید کا مضمون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص ایک ہی بات اتنی بار کہے تو ہمیں اس پر دیوانگی کا شبہ ہونے لگے۔ ہر صورت میں توحید کا مضمون ہے، ہر رکوع میں توحید کا بیان ہے، ہر صفحے میں توحید کا ذکر ہے، ہر آیت میں توحید کی تاکید ہے۔ اس شخص کا مقصود اللہ تعالیٰ کی توہین یا تنقیص نہیں تھا، وہ صحیح موحد اور پکا مسلمان تھا، بلکہ توحید کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس نے اس انداز میں بات کی۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ماں کو اپنے بچوں سے جتنی محبت ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ اور ماں کو تم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتی ہے، کیسے نصیحت کرتی ہے؟ ایک بات کو بار بار کہتی ہے۔ بیٹے جوان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ماں اپنی مادرانہ محبت اور شفقت کی وجہ سے اپنی نصیحتوں کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ بچے ناسمجھ یا پاگل ہوتے ہیں، بلکہ ماں کی ممتا اسے بار بار سمجھانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ نوجوان بیٹے کو سفر پر روانہ کرتی ہے تو ایک ہی بات 100 طریقوں سے سمجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا مضمون اتنی بار بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایک بندہ بھی دوزخ میں جائے، اور عقیدہ توحید کے بغیر کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ جو انسان توحید سے رد گردانی کر کے شرک میں مبتلا ہوا، وہ کتنا ہی صدقہ و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی محب اور عاشق کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی مجاہد اور حاجی کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی شب بیدار اور روزہ دار کیوں نہ ہو، اس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھوں میں 1000 دانوں والی تسبیح کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ رحیم و کریم آقا اگر چاہے گا تو چوروں، ڈاکوؤں، شرابیوں، زانیوں اور فاسقوں، فاجروں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کا اعلان ہے، قرآن حکیم میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم کے ساتھ، تو جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال، دیجیے مجھے اجازت۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا، اور میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔